بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زبان دی ہے بولنے کے لیے، مزہ چکھنے کے لیے، اور زبان سے ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں، زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زبان کو مزہ چکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، زبان سے ہم الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان جسامت کی لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے چھوٹی سی چیز ہے، وجرمہ کبیر، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے، لیکن زبان سے جب کوئی الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، کچھ بات ہم زبان سے نکالتے ہیں، تو اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جو بات ہماری زبان سے ادا ہو رہی ہے، اس بات سے کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کے دل کو چوٹ تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر ہماری بات سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، کسی کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ اس کا بہت بڑا جرم ہوا۔ جرمہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس کے دونوں طرف محافظ کو رکھا ہے، باڈی گارڈ کو رکھا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 دانت دیے ہیں اور سامنے ہونٹ کو رکھا ہے۔ تو دانت سے ہم اور آپ صرف کھانا نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 32 دانت کے بیچ میں جو ایک چھوٹی سی چیز زبان ہے، اس کو دانت کے ذریعے سے کچل بھی سکتا تھا۔ ہماری زبان کتری جا سکتی تھی، دانت اس کو کتر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت اسی لیے رکھا ہے کہ یہ تمہارا محافظ ہے، باڈی گارڈ ہے، اور سامنے ہونٹ کو بھی رکھا ہے کہ جب ہم کوئی الفاظ زبان سے ادا کریں تو اس پہ ہم کو غور کرنا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس جرم کی وجہ سے، یعنی جو بات ہم زبان سے نکال رہے ہیں، کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم اپنی بات سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زبان سے جس کو محافظت کے لیے رکھا ہے، اسی دانت سے اس زبان کو کچل بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو محفوظ رکھے ہوا ہے، سامنے ہونٹ بھی رکھا ہے کہ بولنے سے پہلے ہم کو غور کرنا ہے کہ کون سی بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے، کون سی بات ہم بول رہے ہیں۔ اگر ہم زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور کسی کی غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی برائی کرنے لگتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم کہلاتا ہے، اس کی کل پکڑ ہو جائے گی۔ تو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس پر ہم اور آپ کو غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کو دیکھ لیا جائے کہ نکاح میں جو نکاح ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ اس سے پہلے دونوں اجنبی ہے، دونوں کا ملنا حرام، دونوں کو بات چیت کرنا، دونوں کی تنہائی بالکل حرام ہے، لیکن زبان سے لڑکی ایجاب کرتی ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں شریک حیات بن جاتے ہیں، جیون ساتھی بن جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو یہ الفاظ زبان سے ادا کرنے سے پہلے جو چیز حرام تھی، وہ حلال بن جاتی ہے۔ اب ایک ساتھ اس کا رہنا ثواب بن جاتا ہے، اس سے بات کرنا بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ لیکن جو ایک الفاظ قبول
اگر وہ لڑکا نہیں کرتا ہے تو جو چیز اب حلال تھی وہ حرام پہلے، اور یہی قبول کرنے کے بعد وہ چیز حلال بن جاتی ہے۔ تو اس زبان کی کتنی اہمیت ہے، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے طلاق کا لفظ لے لیا جائے کہ جیون ساتھی ہے، زندگی ایک ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ اگر ہم نے ادا کر دیا طلاق، تو اس طلاق کی وجہ سے اس کی زندگی الگ ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہوئی کہ ایک لفظ زبان سے جو ہم نے ادا کیا قبول، تو حرام جو چیز تھی وہ حلال ہو گئی، اور ایک لفظ ہم نے طلاق ادا کر دیا زبان سے، تو جو چیز حلال تھی وہ حرام بن گئی۔ تو زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری چیز، ایک کافر ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر زبان سے ادا کر لیتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ اس نے کوئی عبادت بھی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے زبان سے صرف دو الفاظ، دو جملے ادا کیے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زبان کی کتنی اہمیت ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی کتنی اہمیت ہے، ہم اور آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ زبان سے جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، اس سے کوئی اچھی بات ہم ادا کریں، کوئی اچھے الفاظ زبان سے نکالیں کہ دوسرے کی بھلائی ہو، دوسرے کی بہتری سوچیں، ہم بہتری کے لیے الفاظ نکالیں، کسی کی تعریف کے لیے ہم الفاظ نکالیں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں کہ جس سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کے دل کو چوٹ پہنچے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان دیکھنے کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو زبان کی اہمیت اور زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔